السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ترکیہ میں آج صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل ختم ہو چکا ہے۔ ترک اپنا صدر منتخب کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں ووٹ ڈالنے کا عمل ختم ہو گیا، بیلٹ باکس بند کر دیے گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردغان اور ان کی اہلیہ آمنہ اردغان نے استنبول میں اپنا ووٹ ڈالا۔ ملت اتحاد کے صدارتی امیدوار اور ریپبلکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین کمال اولو اور ان کی اہلیہ سیلوی دارالحکومت انقرہ میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ ہائی الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد نے بھی انقرہ میں ووٹ ڈالا۔ افغانستان کے صوبے بدخشان میں 5.2 کی شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے ہیں۔ امریکن جیولوجیکل ریسرچ سینٹر کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 10:22 پر آیا۔ زلزلے کا مرکز بدخشان کی تحصیل پر تھا۔ زلزلے کی شدت 5.2 اور زیر زمین گہرائی 223 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج اتوار کی صبح لینڈنگ کے دوران ایجپٹ ایئر کا طیارہ حادثے سے بچ گیا۔ عکاس اخبار کے مطابق ایجپٹ ایئر نے بیان میں کہا کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران پرواز MS-643 کا ٹائر پھٹ گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے میں کوئی مسافر متاثر نہیں ہوا۔ پائلٹ ٹائر پھٹنے کے باوجود طیارے کو بحفاظت رن وے پر اتارنے میں کامیاب رہا۔ کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی عازمین حج کا پہلا قافلہ آج مدینہ منورہ پرنس محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب پہنچنے پر ایرانی عازمین حج کو تمام سہولتیں فراہم کر دی گئی ہے۔ امیگریشن کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں خصوصی بسوں کے ذریعے رہائش گاہوں تک پہنچایا گیا۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ آج اتوار 28 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کی قیمتوں میں استحکام دیکھنے میں آیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 21 قیراط یعنی 1 گرام سونا 205 ریال میں فروخت کیا گیا۔ ہفتے کو کاروبار کے اختتام پر سونے کی قیمتیں 205.29 ریال ریکارڈ کی گئی تھی۔ 24 قیراط یعنی 1 گرام سونے کی قیمت 234.62 ریال، 22 قیراط 1 گرام 215.7 اور 18 قیراط کے 176 ریال رہی۔ آج اتوار کو سعودی امریکہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈان میں قلیل مدتی جنگ بندی کے دوران متحرک فریقوں کی خلاف ورزیوں نے انسانی امداد کی فراہمی اور بنیادی خدمات کی بحالی میں نمایاں طور پر رکاوٹیں ڈالی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں کے یہ کہنے کے باوجود کہ وہ سوڈانی عوام کی خاطر انسانی امداد اور ضروری خدمات کی بحالی کے لیے پرعزم ہیں، انہوں نے ممنوعہ کارروائیوں کا ارتکاب کیا ہے جو ان کوششوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ عمان کے سلطان ہاشم بن طارق المعظم نے آج اتوار کو 2 روزہ سرکاری دورے پر ایران کا سفر کیا ہے۔ اس دوران وہ صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ دورہ سلطنت عمان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان قریبی تعلقات کی مضبوطی کے تصدیق کے لیے ایرانی صدر کی دعوت کے بعد پیش آ رہا ہے۔ عرب لیگ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی بچوں کے خلاف اسرائیل کی خلاف ورزیاں بند کرنے اور ان کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مداخلت کریں۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حیفا ابو غزالیہ کا یہ تبصرہ تنازعات میں بچوں کے خلاف سنگین جرائم کی روک تھام سے متعلق ورچوئل علاقائی کانفرنس میں ایک بیان میں سامنے آیا ہے جس کی میزبانی قطر نے کی۔ انہوں نے کانفرنس کے موضوع کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے عرب دنیا میں تنازعات اور انسانی بحرانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بچوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے خلاف تشدد سے متعلق عرب لیگ کی کمیٹی کے 18ویں اجلاس اور اس کی سفارشات پر عمل درآمد کا حوالہ دیتے ہوئے خطے کے ممالک نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا ذکر کیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اتوار کی صبح 11 بجے کے قریب زلزلے کا شدید جھٹکا محسوس کیا گیا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان کا سرحدی علاقہ ہے جبکہ اس کی گہرائی 223 کلومیٹر ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سمیت بالائی علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی فی الحال اطلاع نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مزید 4 رہنماؤں نے 9 مئی کو پیش آئے واقعات پر عمران خان کی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म के साबिक़ मुआवन खसूसी तारिक महमूद अल हसन, साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम अली खान और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली जमशेद थॉमस ने आज इतवार को 9 मई को हुए एहतजाज की मजम्मत करते हुए इनकी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है।